اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلا آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا حبیب اللہ۔ احمد نواز کی طرف سے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق پڑھا، کلمے کا سبق پڑھا، ایمان مفسر پڑھی، سورۃ الماعون تک، یہ 3 صورتیں پڑھی۔ تو آج ہم نماز کی نیت سیکھیں گے۔ وہ آپ نے سیکھنی ہے، سمجھنی ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور جتنے بھی میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، اس میں میرے سروں کے تاج، میری آنکھوں کے نور، علماء کرام اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن میں نے بھی سوچا کہ تھوڑا سا حصہ بھی میں بھی ملا دوں۔ تو الحمدللہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر انسان کی اپنی لغت ہے، ہر انسان اپنی زبان اور اپنے طریقے سے نیت کرتا ہے۔ چلو میں بھی سمجھا دیتا ہوں، شاید میری بھی بات کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ تو چلو کوئی عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی بدل جائے گی، تو اس کی برکت سے ہماری بھی آخرت اور دنیا بدل جائے گی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو چلتے ہیں جی اپنے موضوع کی طرف۔ نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ چلو میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ نماز کی رکعتیں ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہیں، لیکن ذہن نشین کرنے کے لیے ایک بار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین، جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ حق عطا فرمایا، جس اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 50 سے 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ وہ 5 نمازیں ایک دن کے اندر جو فرض ہوتی ہیں، ان کے کیا کیا ٹائم ہے اور ان کی کیا ترتیب ہے۔ ایک دن میں مسلمان کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں جی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں جی۔ یہ اکثر میری ویڈیو جو ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہے، تاکہ چھوٹے بچے دیکھیں گے، اس کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی شرمانے کی ضرورت پڑے گی۔ باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے نماز مسجد کے اندر،
مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیز پہلے سے موجود ہوگی، تو اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی ویڈیو آگے چل کر ویڈیو کے اندر پریکٹیکل بھی ہم نماز پوری پڑھیں گے تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ ایک دن میں مسلمان کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی نماز کون سی؟ پہلی نماز فجر کی۔ کون سی؟ فجر والی نماز۔ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں۔ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں۔ 4 رکعتوں میں کیا کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ 4 رکعتوں میں پہلے 2 سنت پڑھی جاتی ہے، پھر 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ پہلے 2 سنت، پھر 2 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز آ جاتی ہے جی۔ ظہر کی نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں؟ جس کو اکثر لوگ پیشی کی نماز بھی کہتے ہیں۔ پیشی کی نماز، ظہر کی نماز، یہ ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں جی۔ کتنے رکعتیں ہیں جی؟ 12 رکعتیں۔ ماشاءاللہ جی، امید کرتا ہوں جیسے ایک ایک الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، دہرا رہا ہوں، اللہ کرے گا آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی تو مزید مجھے بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو 12 رکعتوں میں کیا کیا چیز پڑھی جاتی ہے؟ پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے جی۔ کتنی جی؟ 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر مسجد میں ہیں یا کسی جگہ پہ بھی، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، تو ہم مسلمانوں نے ایک چلو مخصوص جگہ بنائی ہوتی ہے مسجد کی، عبادت گاہ کی۔ تو اگر آپ مسجد کے اندر ہیں تو امام کے پیچھے 4 فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ۔ مسجد سے ہٹ کر ہیں آپ کسی جگہ پہ بھی ہیں تو 4 سنت کے بعد آپ 4 فرض پڑھتے ہیں۔ 4 سنت کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں۔ یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4 پہلے ہوئی، 4 اب ہوئی، 4 اور 4 دونوں کو ملا کر یہ 8 ہو گئی۔ 8 کے بعد فرضوں کے بعد پھر ہم 2 سنت پڑھتے ہیں جی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ 2 سنت پڑھتے ہیں۔ 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر 2 نوافل پڑھتے ہیں، یہ پھر 4 ہو گئی۔ 4 4 4 4، یہ 4 4 کو آپس میں ملا کر یہ 12 ہو گئی، یعنی کہ پہلے 4 سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل، یہ ٹوٹل 12 ہو گئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی عصر کی نماز کی طرف۔ تو عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں جی۔ کتنی رکعتیں؟ 8 رکعتیں ہیں۔ تو 8 رکعتوں میں کیا کیا چیز پڑھی جاتی ہے جی؟ پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں۔ 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، جس کا درمیان والا التحیات جو ہے وہ التحیات سے لے کر درود پاک تک یا دعا تک مکمل پڑھا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم التحیات پڑھتے ہیں درمیان والا تو عبدہ و رسولہ کہہ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو غیر مؤکدہ سنتے ہیں ان کا جو التحیات ہے یہ درود پاک تک پڑھا جاتا ہے یا یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھا جاتا ہے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر جیسے ہم نے پہلی رکعت سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک سے شروع کی تھی، تو اب یہ تیسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ چلو، یہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں۔ 4 سنتوں کے بعد 4 فرض پڑھے جاتے ہیں۔ 4 اور 4 8 ہو گئے۔ یہ عصر کی نماز کی 8 رکعتیں مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز آ جاتی ہے جی۔ تو مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں ہیں جی۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعتیں ہیں۔ اکثر آدمیوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن میں معذرت کے ساتھ بس صرف آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ چلو آپ کو بھی دوبارہ سے یہ ریپیٹ ہو جائے، جو بھائی بہن سنے گا تو اس کو مزید انشاءاللہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی۔ تو مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جی۔ 7 رکعتوں میں 3 فرض،
2 سنت اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں جی۔ مغرب کے بعد عشاء کی نماز آ گئی۔ عشاء کی نماز ماشاءاللہ لمبی نماز ہے، برکتوں والی نماز ہے، خوشیوں والی نماز ہے۔ تو عشاء کی نماز کے اندر 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ 17 رکعتوں میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ 17 رکعتوں میں پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے ہم نے عصر کی نماز میں پڑھی تھی۔ عصر کی نماز کی ترتیب بتائی تھی، بھئی 2 رکعتیں پہلی، درمیان میں التحیات کو مکمل، پھر 2 رکعتیں ثنا سے لے کر مثلا سورت ملا کر، پھر یوم یقوم الحساب التحیات 2 مرتبہ پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ عصر اور عشاء کی 4 سنتیں جو پہلے ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 4 فرض آتے ہیں، 4 + 4 تو کتنے ہوئے جی؟ 8 ہو گئے۔ 8 کے بعد پھر ہم دعا شعا مانگ کر جماعت کے ساتھ ہوں یا بغیر جماعت کے ہوں فرض پڑھ کر، تو ہم 2 سنت پڑھتے ہیں۔ 8 پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 یہ ہو گئی تو یہ 10 ہو گئی۔ 2 سنت کے بعد 2 نوافل پڑھتے ہیں۔ 2 نوافل پہلے 4 4 پھر 2 پھر 2، یہ 4 8 2 10 2 12 نوافل کے ساتھ 12 ہو گئی۔ 12 کے بعد پھر نوافل کے بعد 3 وتر آتے ہیں جی، تو ہم نے 3 وتر کو پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ 3 وتر کو پڑھنا ہے۔ 12 اور 3 15 ہو گئے جی۔ 15 کے بعد پھر ہم نے 3 وتر کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، تو یہ 17 رکعتیں اس طریقے سے مکمل ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے تو جلدی جلدی فجر کی نماز کی سنت کی نیت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ چلو، بچی ہے یا بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، ترتیب ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے، لیکن میں جو کچھ میں جانتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز سنت رسول، وقت نماز فجر، منہ قبلہ شریف کی طرف یا خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ ہر زبان کے اوپر اپنا اپنا ایک الفاظ پکا ہوتا ہے، معنی مطلب ایک ہی ہے، لیکن ہر بچے کی زبان کے اوپر یا ہر بچی کی زبان کے اوپر ایک چھوٹا سا یہ الفاظ قبلہ یا خانہ کعبہ، تو یہ اپنی ترتیب کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ تو میں بھی اسی لیے دہرا رہا ہوں، میں دونوں میں سے جو ایک آپ کو پسند آئے وہ آپ اس کو پسند کر سکتے ہیں۔ پسند تو دونوں ہی ہیں الحمدللہ۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز سنت رسول، وقت نماز فجر، منہ قبلہ شریف کی طرف یا منہ چہرہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ عورت ہے تو صرف کانوں تک ہاتھ اٹھائے گی، مرد ہے تو وہ یہ انگوٹھے کانوں کے پیچھے لگا کر یا اشارہ بھی کرے گا۔ تو بہتر طریقہ جو ترتیب ہے بہتر وہ یہ ہے کہ انگلیوں کا رخ بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو، ہاتھوں کا رخ بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو، چہرے کا رخ بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو، تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کرے گا۔ تو عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں مبارک کو اپنے کاندھوں مبارک تک اٹھا کر اللہ اکبر کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ نیت کر کے ثنا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، آگے جیسی بھی ترتیب آتی گئی انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرے گا، انشاءاللہ ضرور پیش کرے گا۔ اور میں تمام اپنے سننے والے تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے ساتھ میری اتنی حوصلہ افزائی کی ہے، میرے اس چینل کو لائک کیا ہے، سبسکرائب کیا ہے اور اپنے محبتوں بھرے پیغام بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس کاوش کو، محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔